أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. تفصیلی بیان کا زیادہ ویسے ہی آج ذہن میں اپنے بزرگوں کی دو باتیں یاد آ رہی تھی تو خیال کیا کہ کچھ پیش کی جائے. اللہ کرے ہمیں اللہ ان کی برکات نصیب فرمائے. حضرت بہلوی ہمارے مرشد پاک مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہیں. ذکر کا حال ہے، ذکر کیسے ہو رہا ہے؟ انفرادی ذکر، اس لیے کہ ذکر لے کر ہمیشہ کے لیے اسی پہ رہنا ٹھیک نہیں، اپنے حالات بتانے چاہیے اور آگے ہدایات اسباق لینے چاہیے، پھر فائدہ ہوتا ہے. ایک نے کہا حضرت الحمدللہ میرا ذکر پورا ہو جاتا ہے. فرمایا شکر کرو. دوسرے نے کہا کہ پورا نہیں ہوتا. فرمایا شکر کرو. تیسرے نے کہا حضرت ہوتا ہی نہیں. فرمایا شکر کرو. اس پر یہی بات ہوئی. جامی صاحب آئے تھے ان کو بٹھایا. اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو آخر میں فرمایا کہ ذکر نہیں ہو رہا، اس پر بھی فرما رہے ہیں شکر کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سے انسان ایسے ہیں، جنات بھی، جو گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، طرح طرح کے معاصی مظالم کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، نماز کے قریب نہیں آتے، لیکن کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ساری زندگی پیسے کی ریل کھیل میں خوش رہتے ہیں، زندگی بھر کسی گناہ پر آنکھوں سے ایک آنسو نے ٹپکا. وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنی نگاہ سے گرا دیا. جو اللہ پاک کی نگاہ میں رہتے ہیں ان کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، شفقت بحال رہتی ہے، اور گناہ گاروں کے ساتھ بھی بہت بحال رہتی ہے. ان کو اللہ پاک کسی نہ کسی طریقے سے رلا دیتے ہیں، کوئی پریشانی ڈال دیتے ہیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے اوہو میری زندگی غلط جا رہی، میں نے فلاں جگہ غلطی کی، فلاں مقام پر غلطی ہوئی، فلاں گناہ مجھ سے ہو گیا. اس احساس کو اللہ پاک بہت پسند کرتے ہیں. احساس اللہ کی یہاں کا خاص فضل ہے. احساس کو خواب آئی تھی، اس پہ حضرت فرمایا کہ احساس بھی فضل اللہ ہے. اپنے گناہ کا احساس. شعر کہنے کی عادت نہیں، صحیح مشکل سے پڑھا جاتا ہے. بعض اوقات شاعر بھی ہم تڑپا دیتے ہیں. ایسا نہ ہو جائے. اللہ وہ کیسے شعر پڑھتے ہیں؟ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. پہلا مصرعہ کیا ہے؟ ہاں واحد سمجھا دیجیے. پانی آ گیا. علامہ اقبال کا ہے. وائے ناکامی مدعائے کارواں جاتا رہا. کارواں سے کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کاروان قافلہ کے دل سے
زیاں کہتے نقصان کو، نقصان کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نگاہوں سے گرے ہوں، جن کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں خطا کر رہا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی ایک آنسو نہیں ٹپکتا، بلکہ اپنے کیے کو بہادری سمجھتے ہیں، دھوکے دینے کو بہادری سمجھتے ہیں، لوٹ مار کرنے کو بہادری سمجھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں احساس بڑی بڑی چیز ہے۔ بعض اوقات صحیح احساس ہو جائے تو وہ اصل عمل سے بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کے احساس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کو چھڑوا دیتے ہیں۔ دونوں پر ایک بات یاد آئی کہ بھول بھی نہ جاؤں، سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہوئے، وقت ہوتا تو بیان، طبیعت ہوتی تو بیان، اتنے ارشاد کافی ہے۔ سید ابراہیم ادھم پہلے بادشاہ تھے، بادشاہت کو لات مار کے دولتوں کو چھوڑ کے اللہ کا راستہ اختیار کیا، پھر بہت بڑے اللہ والے بنے۔ مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، کسی آنے والے نے کہا حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہاں بھائی جماعت ہو گئی۔ کہتے اوہو، فرمانے لگے اس اوہو کا ثواب مجھے دے دو، میری جماعت کا ثواب تم دے دو۔ نقصان کا احساس اللہ کا خاص فضل ہے۔ جیسے میں عرض کروں جو نگاہوں سے اللہ کی گرے ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا اللہ، اور احساس سے، صحیح احساس سے اللہ اس گناہ کو چھڑوا دیتے ہیں۔ کوئی نیکی نہیں ہو رہی، احساس صحیح ہو جائے تو اللہ کی اس نیکی کو عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا عبید اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، سبحان اللہ، حالات کا ذکر ہو رہا تھا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، لوگوں کی تہجد کی نماز میں اٹھا نہیں جاتا۔ بڑا آسان سا جملہ بولا لیکن بڑا اثر دلوں پر بہت اثر کر گیا۔ فرمانے لگے جو اٹھنا چاہتے ہیں ان کو اٹھا دیتے ہیں، صحیح احساس بیدار ہو جائے تو اللہ خود اٹھا دیتی ہے اس کو۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے گناہوں کا، نقصانوں کا احساس نصیب فرمائے۔ یہ جو حضرت نے فرمایا ذکر نہیں ہو رہا پھر بھی شکر کرو، حضرت بہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ یہ تو شکر کرو کہ یہ تو ہے نا کہ اللہ تمہیں احساس دیا نقصان کا۔ کبھی بتا رہے ہو کہ نہیں ہوتا ذکر، کوئی لوگ ذکر کرتے نہیں، نیکی کرتے نہیں، بات کرتے نہیں، کبھی نہیں کہتے نہیں ہوتا، کبھی اس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ جملہ حضرت کا ملفوظ دوبارہ دہراتا ہوں، حضرت اللہ کا ذکر پورا ہو جاتا جو آپ نے بتایا ہوا ہے، فرمایا شکر کرو۔ ایک نکاح تھوڑا ہوتا ہے، فرمایا شکر کرو۔ ایک نکاح ہوتا ہی نہیں، فرمایا شکر کرو۔ اس لیے اگر صحیح احساس ہو جائے تو اس کا صحیح مقصد نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندوں کو پہلے چاہتے ہیں کھنچ کھنچ کے میرے پاس آئے، وہ خود چاہتے ہیں۔ اس لیے ذرا سے انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت اور کا استقبال کرتی ہے اس کو۔ اس حدیث میں صاف مضمون ہے جو اللہ میاں کی طرف ایک بارش بڑھتا ہے، گیٹ پنجابی گیٹ کے اندر اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے، جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف ایک باہ بڑھتی ہے۔ باہ یہ ہوتا ہے جیسے گولی فٹ بال روکنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک باہ اتنا آگے بڑھتا ہے اللہ پاک۔ اور جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت دوڑ کے استقبال کرتی ہے۔
ایک بات انہیں کی دوسری کرنی آپ سے. حضرت بریلوی رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، خطوط کے جواب لکھے جا رہے تھے، جو خطوط مریض بھیجتے تھے اس کے خط جواب لکھوا رہے تھے حضرت. اللہ، ایک نے خط لکھا، اس خط میں یہ لکھا کہ حضرت ذکر تو ہو جاتا ہے، نماز میں غفلت ہوتی ہے. سنی بات؟ کہ حضرت ذکر جو بتایا آپ نے وہ تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن نماز میں غفلت ہوتی ہے. اس نے مختصر سا جواب لکھوایا، فرمایا بازو نہیں ہوگا مالش کس کی کرو گے؟ اور یہ بازو ہے نا، اس کی کمزوری رفع کرنے کے لیے، خشکی رفع کرنے کے لیے مالش نہیں کرتے. نہیں پتا تو پہلوان مضبوط کرنے کے لیے کسی کو. مقصد یہ ہے کہ ذکر اذکار جو کچھ ہے یہ دین کے جو اللہ اور اللہ کے پاک احکام دیے انہیں کو مضبوط کرنے کے لیے. اگر اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کتنا بھی ذکر کرے تو مقصد پورا نہ ہوا. ذکر کرنا اس لیے ہے کہ نماز صحیح ہو جائے، روزہ صحیح ہو جائے، زکوٰۃ کی نیت صحیح ہو جائے، حج صحیح ہو جائے، اعمال میں نیت اچھی ہو جائے، اعمال اس طریقے سے جیسے حضور کے اعمال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مختصر جواب ہے، لیکن اس کی بڑی وضاحت کی جا سکتی ہے کہ بازو نہیں ہوگا تو مالش کس کی کرو گے؟ وہ مالش سمجھتے ہو نا؟ پاؤں کو رگڑنے کا دعا، پاؤں کا رگڑنا مالش ہے، تیل ملنا مالش ہے. تیل ملنے سے جس کی مالش کی جائے اس کو طاقت آ جاتی ہے. اس لیے شرعی احکام انہیں کے صحیح کرنے کی محنت کا نام تصوف ہے، انہیں کے صحیح کرنے کا نام سلوک ہے، انہیں کے صحیح کرنے کا نام صوفیانہ طریقے ہیں. یہ شریعت سے ہٹ کر راستہ نہیں ہے. یہ جاہل لوگ اس کو الگ کہتے ہیں، مولوی الگ ہوتے ہیں، یہ الگ اور الگ ہوتے ہیں. مولوی جو ظاہر کہتے ہیں انہیں کے احکام کو مضبوط صحیح حضور کے صحیح طریقہ کرنے کے لیے صوفیانہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، مراقبے کیے جاتے ہیں. اور پھر ایسا ہوتا ہے جناب کہ جو لوگ سوچ سوچ کے ہزاروں سال بھی نہیں کر سکتے وہ لمحات کے مثل حل ہو جاتے ہیں. شیخ الحدیث اتنی باتیں کرنے کا ارادہ نہیں، لیکن آپ کی برکت سے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ نازل فرمائے، ہمارے بڑے مشائخ میں سے. اللہ اکبر. جب ان کی بات ذہن میں نکل گئی آ جائے گی آپ کی برکت سے. آپ کی برکت سے باتیں یاد آتی ہیں اور آپ کی ہی برکت سے نکل جائے گی. یہ سارے کمالات آپ کے. ایک بڑی اچھی بات یاد آئی تھی ذہن سے. اللہ پاک ہمیں مہاراج ذکر اللہ کا اہتمام نصیب فرمائے، نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے، رسول پاک کے احکام کا اہتمام نصیب فرمائے، اور ان سب چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے صحیح. شیخ الحدیث مولانا زکریا آپ کی برکت سے یاد آ گئی. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا جان حضرت مولانا محمد الیاس جو بانی تبلیغ اپنے چچا جان مولانا محمد الیاس کو دیکھا ہے 2 گھنٹے مراقبے کرتے تھے، 2 گھنٹے مراقبے کرتے تھے. تبلیغ کے سب سے بڑے داعی اس زمانے میں مولانا الیاس. کیا خیال ہے؟ جن کی برکت سے، جن کے فکر سے، جن کے اخلاص سے اللہ نے دین کو دنیا گوشے گوشے میں پہنچایا. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سب چیزیں جو ہے ذکر اذکار کی، تصوف کی، سلوک کی، شرعی احکام ہی پر صحیح عمل کرنے کے لیے. 11 بار قل هو اللہ شریف. الحمد للہ.